وہاں پر زوجہ ہوں گی، بیویاں ہوں گی. وہ بیویاں کون سی؟ دنیا دار بیویوں کی طرح نہیں، پاک ستھری بیویاں ہوں. تو ایک ایک نوالے کے اندر 70 مزے ہوں گے. لیکن دنیا کا پھل کہاں، جنت کے پھل کہاں؟ یہ تو وہی پھل جو ہم دنیا میں کھایا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ خوشخبری ایمان والوں کو تو دینی ہے، لیکن ایمان والوں کی بھی 2 کیٹیگریاں ہوتی ہے نا. بعض کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں، اللہ اللہ کرتے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، ہر طرح کا گناہ کرتے ہیں. ان کو خوشخبری نہیں سنائی گئی، بلکہ خوشخبری ان کو ہے. جیسے ماشاءاللہ آپ لوگ مسجد میں آئے ہوئے ہیں، کلمہ تو پڑھا ہے آپ نے، ایمان تو قبول کی ہے آپ نے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، اللہ اللہ بھی کرتے ہیں، ہر طرح کے نیک اعمال، والدین کی خدمت بھی آپ لوگ کرتے ہیں. یہ جو نیک اعمال ہیں، یہ گناہوں سے بچنا بھی نیکی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، گناہ سے بچنا بھی یہ نیکی ہے. تو گناہ سے بچے، بندہ نیک اعمال کرے تو اس کو اللہ نے فرمایا ہے اے میرے نبی تو خوشخبری سنا. خوشخبری کس چیز کی؟ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ ایسے باغات کی خوشخبری، ان لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں. جنتیں ایک جنت نہیں، جنت کی 8 قسمیں، 8 طبقے ہیں جنت کے. دار الخلد ہے، دار النعیم ہے، جنت النعیم ہے، اسی طرح جو ہے نا جنت الفردوس ہے. یہ مختلف، دار السلام جنت کا نام ہے. یہ مختلف جنتیں ہیں، ہر ایک کا درجہ دوسرے سے بڑا ہے. تو جیسے بندے کے نیک اعمال ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو ویسے ہی جنت عطا فرماتا ہے. تو جنت ایسی کہ جس میں نہریں جاری ہیں، ہر طرح کی نہر جاری ہے. دودھ پینا ہو تو دودھ کی نہر ہے، شراب پینی ہو شراب طہور کی نہر ساتھ ہی جاری ہے. اس طرح شہد اگر پینا ہو، شہد کھانا ہو، ساتھ شہد کی نہر جاری ہے. پانی کی طلب ہو، پانی کی نہر ساتھ سے جاری ہے. ساتھ اللہ نے فرمایا کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزقا. جب ایمان والوں کو، جب ان نیک بندوں کو ان باغات میں، ان جنتوں میں کھانے کے لیے رزق دیا جائے گا، جب اللہ ہمیں رزق عطا فرمائے گا بطور پھل، جب ہمیں پھل ملیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں گے قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل. یہ تو وہی پھل ہیں، یہ تو وہی پھل جو ہم دنیا میں کھایا کرتے تھے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. اللہ فرمائے گا کہ دنیا والے پھل نہیں ہوں گے، بلکہ اس سے ملتے جلتے پھل ہوں گے. کیونکہ بندے کے سامنے کوئی عجیب چیز آ جائے نا، پہلی بار دیکھی ہو تو بندہ ڈر جاتا ہے، گھبراؤ، پتہ نہیں کھاؤں گا نا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ رب العالمین دنیا کے جو پھل ہیں شکل میں ان کی طرح ہوں گے، لیکن دنیا کا پھل کہاں، جنت کے پھل کہاں. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ دنیا کا جتنا بھی حسن ہے، اب ایوبیہ چلے جائیں، مری لوگ جاتے ہیں، مری جائیں گے، چترال جائیں گے، لندن پیرس کے خواب دیکھتے ہیں لوگ. دنیا کا جتنا بھی حسن جمع کر لیا جائے، اگر جنت میں ایک چابک، ایک کوڑا، ڈنڈا، سوٹی رکھنے کی جگہ ہے، دنیا کا سارا حسن ایک طرف ہے، اس ایک سوٹی رکھنے کی جگہ کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا. اتنی پیاری جنت ہے، اس پھل کا اس پھل کے ساتھ کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ لیکن شکل میں اس پھل کی طرح ہوگا. کیوں؟ تاکہ لوگ مانوس ہو، لوگ کہیں گے یہ تو ہم پہلے کھاتے رہے، لیکن جب پھل کھائیں گے تو ایک ایک نوالے کے اندر 70 مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے مزے سے ممتاز ہوگا. میرے محترم سامعین کرام، پھر ساتھ اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. ان لوگوں کے لیے، جنتیوں کے لیے وہاں پر زوجہ ہوں گی، بیویاں ہوں گی. وہ بیویاں کون سی؟ دنیا دار بیویوں کی طرح نہیں، پاک ستھری بیویاں ہوں، پاک صاف و شفاف بیویاں ہوں گی. دنیا میں تو عورتیں ہماری ہیں نا، یہ ناپاکی کے ایام بھی آتے ہیں، کچھ عورتیں نمازیں نہیں پڑھتی، گندی رہتی ہیں، صفائی ستھرائی نہیں کرتی، میل کچیل. لیکن قیامت والے دن جو بیویاں ہوں گی، اللہ خود فرماتا ہے مطہرہ، پاک ستھری ہوں گی، جس میں کسی قسم کی کوئی ذرہ برابر عیب ہوگا ہی نہیں. ہم فیہا خالدون. جو ایمان والے ہیں، نیک اعمال والے، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کبھی بھی وہاں سے نکلے گی نہیں. دنیا میں ہم آئے 10 سال، 50 سال، 60 سال، 70، 80، 90، 100 سال، 150 سال رہے، بس فنا ہو گئے. لیکن دنیا کی جو زندگی تو ختم ہو جانے والی، فنا ہے. بندہ جنت میں چلا گیا میرے بھائیوں،
کبھی وہاں سے نکلے گا بھی نہیں اور کبھی وہاں موت بھی نہیں آئے گی۔